عزیز محترم جناب روشن صاحب ویشالوی کی بڑی خوبصورت اور بڑی دلپذیر نعتیں اور دعائیہ اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں، نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے۔ اگر ہم ادھر ہیں اور مجمع سمجھنے لگے کہ ہم ادھر گھوم جائیں یا ادھر رہیں۔ عربی میں تقریر کو خطاب کہتے ہیں، خطاب، اور خطاب کا مطلب جانتے کیا ہے؟ خطاب کا مطلب ہے کوئی سامنے ہو تبھی خطاب ہوتا ہے، سامنے ہو خطاب تبھی کہلائے گا، اور سامنے کوئی نہیں تو خطاب ہی سے بنا ہے مخاطبہ، یعنی آمنے سامنے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اب یہاں تو سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں اور باتیں آپ سے کرنی ہے، تو اگر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، کچھ کرسیاں خالی ہیں، ادھر سے آپ ٹھیک تھے، کچھ حضرات ادھر تشریف لے آتے تو ذرا سا ہم کو بھی کہنے میں اچھا لگتا اور آپ کو سننے میں بھی طبیعت لگتی۔ حضرات سلسلہ تیغیہ کی ایک کتاب جو سرکار سرکاری کی زندگی اور سوالے کے حوالے سے لکھی گئی، حضرت حافظ محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا نام ہے انوار قاری، تاریخی نام ہے مظاہر قطب الانام، 1378۔ اس کتاب میں حضرت حافظ حنیف صاحب نے فرمایا کہ سرکار سرکاری کی تقریر کیسے کی، فرمایا کہ ان کی تقریر بڑی سادہ۔ آج کی تقریر میں گل و بلبل کی قافیہ پیمائی ہوتی ہے، لفظوں کے بھیڑ بھاڑ میں آدمی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، حالانکہ لفظوں کے بازی گری سے آدمی کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتا۔ الفاظ چاہے جس قدر خوبصورت ہو، انداز چاہے جتنا اچھا ہو، بات حقیقت میں آدمی تبھی قبول کرتا ہے کہ دل سے نکلے، دل پہ۔ تو بڑی سادہ تقریر حضرت کی ہوتی تھی، مگر اس تقریر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی پورا مجمع، کبھی کبھی آدھا مجمع، بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور حضرت کے سلسلہ میں داخل بھی ہو جاتے تھے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا، کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو اتنے متاثر ہوتے کہ حضرت کے خادم بن جاتے اور بعد میں ان کو خلافت بھی دی۔ چمپارن بہاری وغیرہ کے علاقے میں اس طرح کے بہت سے واقعات حضرت کے خطاب کے موقع پر ظاہر ہوئے ہیں۔ آج بھی اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے علماء گفتگو کرتے ہیں، مگر حال یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی یا تو کھینی کھا رہا ہے، کوئی کسی کے کنفسکی میں لگا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، یعنی خطاب اور تقریر کا جو مطلب ہوتا تھا وہ شاید ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ کوئی غور سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے تقریر اور خطاب کا، چاہے وہ آسمان سے خطیب بلا لیجیے، چاہے آپ جہاں سے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ سرکار سرکاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رسول کہتے ہیں؟
روشن صاحب یا مولانا شہادت صاحب یا اور کوئی عالم مولانا وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رسول کے احکام ہے. فرق یہ ہے کہ انداز ذرا بدل گئے ہیں، بات تو وہی ہے، مگر ان کی باتیں بڑی اثر انداز ہوتی تھی، ہماری باتیں اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم آپ کے دل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہ اپنے وہ دلوں پر اپنی محبت کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک سیدھا سادہ جواب جو آپ اس کا دے سکتے ہیں کہ حضرت ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، آپ کی باتوں میں اثر نہیں ہے. بات صحیح ہے. بابا فرید نے مٹی کو پڑھ پڑھ کے پھونکا تو سونا بن گیا. اور کوئی دیکھ رہا تھا وہاں ڈھیلا پہ ڈھیلا، ٹوکری کا ٹوکری لاتا رہا، رات بھر قرآن شریف پڑھتا رہا، ڈھیلا کا ڈھیلا. یہ بات صحیح ہے کہ باتوں میں اثر ہوتا ہے، مگر باتوں میں اثر تبھی ہوتا ہے جب اس کو اثر کرنے کی کوئی جگہ ملے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ بات جا کر رک سکے. اگر رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو بات کرنے والا چاہے جتنا بھی معافی ہو اس کی بات اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اثر کرنے کی جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پکے دشمن، حضور کے پکے دشمن، 21 سال تک حضور ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں. 21 سال تک ابھی کبھی اپنی محنت سے واپس نہیں آئے. مگر ہماری ان کی بات کو چھوڑ دیجیے، پیغمبر کی بات کو 21 سال تک سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، سناتے رہے قرآن، مگر جناب ابو سفیان ایمان نہ لائے. سن 8 ہجری میں ایمان لاتے ہیں. سن 8 ہجری جس سال مکہ فتح ہوا. آخر 21 سال تک بات حضور کی اثر کیوں نہیں کر رہی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان کیوں لائے؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک جناب ابو سفیان کی دل کی زمین بارش کو قبول کرنے کے لائق نہیں بنی تھی، اس لیے بات پہنچ کر واپس ہو جاتی تھی. اور جب زمین لائق ہو گئی تو پھر بات پہنچی تو پہنچ کر رہ گئی، دل میں اثر کر گئی. سرکار سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں اس لیے اثر ہوتی تھی کہ وہ جہاں بات کرتے تھے جن لوگوں کے سامنے ان کی دل کی زمین زرخیز تھی. آج ہماری دل کی زمین بنجر ہے. بارش تو ہوتی ہے بھائی صاحب، مگر بارش کا کمال تب ہوتا ہے جب اس کے قطرات زرخیز زمین پر پڑے. بنجر زمین پر لاکھ ساون بھاگو برستا رہے، بنجر زمین نہیں رکھتا ہے. ہمارا دل اب تک اس لائق نہیں بنا ہے کہ ہم آسمان سے اترنے والے بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر سکیں. کٹورا دیکھا ہے آپ نے؟ کٹورا کو باہر میں رکھ دیجیے، اگر کٹورا الٹا ہے تو پورا ساون بھادو ہدیہ مکھا سب برف کے چلا جائے گا، مگر ایک قطرہ بھی کٹورے میں نہیں رہے گا. کیوں؟ کٹورا الٹا. اور سیدھا رکھ دیجیے تو بارش نہ بھی ہوگی، رات میں جو شبنم گرے گی، اوس گرے گا، اس کے کچھ نہ کچھ قطرے کٹورے میں ٹھہر جائیں گے. حال یہ ہے کہ ہمارا دل والا کٹورا الٹا ہو گیا ہے. اب جب کٹورے میں الٹا ہے تو چاہے مولانا شہادت صاحب تقریر کرے، چاہے علی رضا صاحب تقریر کرے، چاہے آسمان کا خطیب اور زمین کا تقریب آ جائے، کٹورے میں الٹا ہے تو بھائی یہی وہ فلسفہ ہے جس پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان فی جسد الانسان لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. لوگوں سنو، انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے.
ان صلحت صلح الجسد کل، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارے ہاتھ پیر کان سب ٹھیک ہو جائے، اور وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء تمہارے بگڑ جائیں۔ وہ ٹھیک سب ٹھیک، وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ خبردار، سنتے ہو صحابہ، توجہ کو مقصود کیا حضور نے، سنتے ہو کیا ہے؟ وہ گوشت کا لوتڑا کے بگڑے تو سب بگڑے، سدھرے تو سب سدھرے، کہا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل۔ سرکار کے زمانے میں لوگ اگرچہ جمن سوراتی خیراتی ہی تھے، مگر آج کل کے علی رضا صاحب سے اچھے تھے کہ ان کا نام گڑبڑ تھا، دل سیدھا تھا۔ آج نام بڑا خوبصورت ہو گیا ہے کٹورا، اس لیے ضرورت انتباہ کی نہیں ہے کہ جناب مولانا شہادت کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، اور بھائی رضا کا خطاب کتنا گھنگرج والا، اور جناب روشن صاحب کی نعت خوانی کتنی عمدہ ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کا جو کٹورا الٹا ہے اس کو سیدھا کرے، ہم بھی سیدھا کرے، آپ بھی سیدھا کرے، تاکہ سیدھے کٹورے سے نکلنے والا قطرہ سیدھے کٹورے میں جا کے ٹھہرے۔ گرامی اور برادران اسلام، اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ تربیت جو کرتے تھے آنے والوں کی، وہ سب سے پہلے دل کی تربیت کرتے تھے۔ وہ دل پر ان کی نگاہ ہوتی تھی، جیب پر نہیں، آنے والوں کی جیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ آج ہوتی ہے نظر، اللہ ماشاءاللہ ہوتی ہے، مگر صوفیاء حقیقت میں صوفیاء ہیں، آنے والے کے دل پہ نظر ہوتی تھی، کیسا دل لے کے آیا۔ کٹورا اگر الٹا ہوتا تھا تو پہلے سیدھا کرنے کے لیے تربیت، جب سیدھا ہو جاتا تھا تب وہی ہے مدینہ سے آنے والا مظفر بلخی ایسا بنتا ہے کہ مت پوچھئے، زمین پر ہو کر آسمان کا پتہ ہوتا۔ کیا معاملہ تھا؟ مدینہ کے عالم، مدینہ میں بادشاہ کے بیٹے تھے، حدیث مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، بڑے پریشان، اتنے دن سے میں علم کی خدمت کر رہا ہوں، علم کے زلف برہم کی مشاغلی کرتا ہوں، پر دل کو اطمینان نہیں ہے۔ الہام ہوا کہ مظفر تمہارے دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے جس ڈاکٹر کا انتخاب کیا ہے وہ ادھر نہیں، وہ بہار شریف میں کھوجنے کھاتے آئے، کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تسکین قلب کا سامان کیجیے۔ تو حضرت نے غور کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، کپڑا بڑا بڑا پہن کے آیا ہے، چہرہ بھی بڑا گورا چٹا ہے، آنکھیں بھی بڑی سرمگی ہیں، اور جدالی آنکھیں نہیں۔ آنے والے کے دل پر حضرت نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ مولانا تو ہے بڑے کام کے، مگر تھوڑی سی گڑبڑی ہے، اور گڑبڑی یہ ہے کہ ایک طرف ہے بادشاہ کا بیٹا اور دوسرے طرف ہے بڑے عالم، علم اور شہزادگی دونوں کے ملاپ نے مولانا میں تھوڑا گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے۔ وہی گڑبڑی ٹھیک ہو جائے تو مولانا تو اتنے کمال کے کسی مرغ ہے، زمین پر بیٹھ کے آسمان کا پتہ بتائیں گے کہ اچھا آئے ہیں۔ یہی ہے کٹورا سیدھا، کٹورا جو ٹیڑھا ہے نا وہی سیدھا کر رہے ہیں، سیدھا کا جھاڑو لگائیے، جھاڑو لگ رہا ہے۔ سال ڈیڑھ سال کے بعد حضرت نے دیکھا کہ ذرا مولانا صاحب کو جانچا جائے کہ حال کیا ہے۔ ایک بنگل سے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، امتحان لینا ہے کہ مولانا صاحب کہاں تک ٹھیک ٹھاک۔ کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ چلتے چلتے ذرا ٹھوکر لگا دینا ہے، گندگی پھینکنے والی ہے اور ٹھوکر لگائی، مولانا بڑا غصہ ہے، بہت غصہ آیا۔ اب بادشاہ کے بیٹے وہ بھی عالم حافظ قاری مفتی صاحب شیخ الحدیث شیخ القرآن صاحب، اب ان کو کوئی ٹھوکر لگا دے تو مگر ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے، کہا جاؤ بلک نہ رہا، جاؤ بلک نہ رہا۔ دوڑی دوڑی وہ آئی حضرت کے پاس، کہا حضرت وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بلک نہ رہا، تو حضرت نے کہا او ہوئے بلک نہیں آیا، ابھی بلک کی وہ گئی نہیں، اپنے کو بادشاہ کا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے اور بڑا عالم ہے، کہتا ابھی اور جھاڑو لگے گا،
अभी कटोरा पूरा सीधा नहीं हुआ, तो टेढ़ा ही है, तो टेढ़ा ही है। झाड़ू लगा, हजरत ने देख लिया क्या ठीक ठाक हो गए, तो कहा कि अब इम्तिहान लेना चाहिए। फिर उसी भंगन औरत से बुलवाया, कहा देखो वो तो हथियारली था, अब फाइनल एग्जाम वो करना क्या होगा। कहा चलते चलते मौलाना साहब के गाल पर एक सन्नाटेदार तमाचा लगाना। गुस्सा था, देखना ये है कि गुस्सा पर कंट्रोल की सलाहियत कैसी है, अंदर में इंकिसारी और तवाज़ो कितना आया है। ठीक है, मौका देखकर उस औरत ने मौलाना साहब के गाल पर एक सन्नाटेदार तमाचा लगाया। बादशाह का चेहरा था भाई नाज़ो नियाम का परवरदा, एकदम काला लाल लाल, ये सकते नार के दाने भी छोड़ दिए गए। मगर हजरत बहुत ठीक ठाक हो गए थे, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कितना उन्होंने कहा कि जरा बताओ, मैं 2 साल से झाड़ू लगा रहा हूँ, भूख तमादत की वजह से चमड़े बड़े मोटे और खुरदुरे हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चमड़े की सख्ती की वजह से तेरे हाथ को तो चोट नहीं लग गई। हाथ को तो चोट नहीं, दौड़े दौड़े आई, दौड़ी दौड़ी आई, ताकि हजरत को ऐसा ऐसा कह रहे थे। हजरत ने फरमाया अब कटोरा हुआ है सीधा, कहीं अब प्रमोशन किया जाता है, अब झाड़ू नहीं लगाएंगे, अब मेहमानों की मेहमान, अब दिल सुधर गया है। तो अब बारिश के कतरात के असरात कर रहे हैं। अब मामला यहाँ तक पहुंचा, शहंशाह तुगलक का जमाना था। पता चला कि बिहार शरीफ में एक बड़े बाबा रहते हैं। शहंशाह अपना तक छोड़ करके आता है वो बिहार शरीफ, और आने के बाद हजरत को पता चला कि शहंशाह जिंदा आ रहा है। लाहौर लश्कर के साथ मिलने के लिए बादशाह की नीयत क्या थी, अगर वाकईतन सच्चा पीर सच्चा वली होगा तो बैठ लूंगा, अगर झूठा ढकोसलाबाज होगा तो भी इम्तिहान हो जाएगा। आया, हजरत ने सबके लिए खाना बनवाया और बादशाह के लिए खाना बनवाया, और बादशाह के लिए अलग बनवाया और लोगों के लिए अलग बनवाया। बादशाह के लिए जो खाना बनवाया वो एक परिंदे का गोश्त, परिंदे का खास परिंदे का गोश्त। जब वो खाना आया तो उस बादशाह के दिल में वसवसा पैदा होने लगा कि ये लगता है कि वली नहीं है, ये ढोंगी है। ये वसवसा हुआ क्यों पैदा? इसलिए कि बादशाह के हाथ में एक घाव था, जख्म, और उस जख्म में ये गोश्त नुकसान देता, उस जख्म में ये गोश्त नुकसान। तो अंदर में बात ये होती कि अल्लाह का वली होता तो जान लेता, तो ये गोश्त न बन जाता, मगर लगता है कि ये ढकोसलेबाज है, ये अल्लाह का वली नहीं है। और खाना जो खिला रहे थे वो हजरत मौलाना वही थे। अब हड्डियों को चीर कर और चमड़ों को चीर कर दिल के अंदर जो सौदा होता है वही होता है। उस वसवसे कल्बी को हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र ऊपर ही से देख रहे हैं, और बार बार ये बादशाह बड़ा शक्की है, हमारे शेख के बारे में शक करता है, विलायत के बारे में शक करता है, मगर कर रहे हैं बर्दाश्त, कुछ रिएक्शन नहीं है, मगर बार बार उसके दिल में ये बात आती लगता है कि ढकोसलेबाज है, ये मखदूम साहब ढकोसलेबाज है, वली नहीं है। जब बर्दाश्त करता तो जलाल में आए, चिड़िया का जो हड्डियां थी वहां पर, वो हड्डियों से हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र कहने लगे, अरे चिड़ियों, तुम बड़े आराम से दस्तरखान पर बैठी पड़ी हो और ये बादशाह हमारे शेख के बारे में शक करता है। ये सादा सा जुमला था, हड्डियों में फड़फड़ाहट आई, एक दूसरे से मिलकर चिड़ियों का ढांचा तैयार हुआ और फिर चिड़िया फड़फड़ उड़ने लगी। इतना देखा कि बादशाह को शर्म आई और दौड़ा दौड़ा मखदूम साहब के पास पहुंचा कि हजरत क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। मान गया। जब मुरीद का ये हाल है तो पीर का हाल क्या होगा, और जब खातिब की ये शान है तो भाई तो ऐसा दिल लेके आइएगा कि आप तो नहीं, तेरे अली नहीं है, आप भी वही पैर बुलावे तेरे अली से जो उनको लोगों को पहुंचा करता था, मखदूम साहब तक पहुंचा, मगर वो दिल ही नहीं है। खेत है बंजर तो हमारे पानी में चाहे जितना भी विटामिन हो,
बंजर जमीन पर न सावन का के मौसम का पानी काम करता है और न सेवाती का, न मक्खा का, न अग्घा का। जब जमीनें बंजर है तो कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ा जाए, किताब पढ़ी जाए, तफसीर पढ़ी जाए, उसूल पढ़ा जाए, कुछ भी पढ़ा जाए, जमीन बंजर है उसको जरखेज बनाइए इंशाअल्लाह। घंटा 2 घंटा की तकरीर नहीं, 10 मिनट का खिताब काफी है अपनी जिंदगी सुधारने। अजीजों, दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैंने ये बातें इसलिए अर्ज की है कि आजकल महफिल मिलाद शरीफ में बहुत सिर्फ लोग इसलिए आते हैं कि घर वाला चेहरा कि अरे हाँ हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं यार नहीं जाएंगे, नहीं इसलिए नहीं आएंगे बल्कि इसलिए आइए कि बात हम गौर से सुनेंगे। अगर एक बात भी हमने कबूल कर ली, सैकड़ों महफिल होती है, अगर एक महफिल से एक ही बात अगर हम लेकर अमल करने लगे इंशाअल्लाह ताला, मैं समझता हूँ 70 साल का बूढ़ा अब तक तो वली हो जाता, अब तक तो वली हो जाता कि 70 साल का बूढ़ा कम से कम 700 महफिल में जरूर शामिल हुआ हो। मगर 700 महफिल में शामिल होने के बाद भी जैसे उनका बचपना था और जैसे जवानी थी आज भी वैसे ही है, बल्कि कुछ तो ऐसे है जो जवानियों से। अजीजों, दोस्तों, मुझे अर्ज करना है, किसी की मौत किसी का जाना इबरत हासिल करने का मौका। अल्लाह ताला ने फरमाया वल कसम है जमाने या जमाना गवाह है। किस बात का गवाह है? क्योंकि इस जमाने ने बहुत से उरूज और ज़वाल देखे हैं। इसने फिरौन की हुकूमत भी देखा है इस जमाने में, इसने नमरूद की नमरूदियत भी देखी है, शद्दाद की जन्नत भी देखी है, हामान का बिल्डिंग भी देखा है। कायनात में जितने भी इनकलाबात आए, मद्दो जदर हुए, उतार चढ़ाव हुए, और वो जो ज़वाल हुआ सबका गवाह जमाने ने सबको देखा। ये कहने का मतलब क्या है? बात में मेरे बंदो संभल जाओ, जमाना सारे हालात कायनात का गवाह है। सुनो, इंसान घाटे में, खाली काम जिन्स का माना जाए तो सब आदमी हर इंसान घाटे में है। याद रखिए, ये घाटा पैसों का घाटा नहीं है, ये घाटा 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 का घाटा नहीं है, ये घाटा है जन्नत से महरूम रहने, ये घाटा है जहन्नम के अज़ाब में चले जाने वाला घाटा, आखिरत के अज़ाब में फंस जाने वाला घाटा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, एक तो वल असर, ये ताकीद, फिर इन्ना आया, फिर इन्नल इंसान लफी लाम ताकीद, इन्नल इंसान जुमला इस्मिया, इन्नल सुल्लो बेशक यकीनन इंसान घाटे, सारा इंसान, सारे इंसान घाटे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम बनी नौए इंसान से एक किस्म को खास, सबके सब घाटे में है। एक किस्म है इंसानों की, इंसान का एक तबका ऐसा है जो घाटे में नहीं है। क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। वो आदमी घाटे में नहीं है जो ईमान लाया, अच्छा अमल किया, तवासी बिल हक़ किया, तवासी बिस सब्र, यानी आखिरत की निजात और कामयाबी और फलाह के लिए अल्लाह ताला ने सारे इंसानों में से उस इंसान को छांट लिया, उसको माइनस कर दिया, अलग निकाल दिया, जिस आदमी में ये 4 बातें पाई जाए। जिस इंसान में ये 4 चीजें हैं वो घाटे में नहीं है।
وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ عذاب میں نہیں پھنسے گا، وہ تو مرتے ہی قبر ہی سے باغ و بہار میں رہے گا، جنت کے آرام میں رہے گا، اللہ کی رحمتوں کے سائبانوں سے۔ وہ انسان جس انسان میں یہ چار، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جو ایمان لایا۔ اب میرے بھائیوں اور کیلاش جلال پور کے سمجھدار بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لایا، اور ایمان کیونکہ ہم تو خاندانی باپ ہمارا مسلمان، انہوں نے نام رکھ دیا میرا علی رضا، عید بکری چلے جاتے تھے تو بھی پال لیتے، اتنے ہی ہیں، اس کے آگے اللہ ماشاءاللہ جو دین کی خود کچھ باتیں جاتی ہیں۔ ایمان لائے، ایمان آئے، کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کو دل سے مان لینا جو تمام باتیں اللہ کی طرف سے میرے نبی نے کہی، وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر لے کر دنیا میں آئے، ان تمام باتوں کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان کا دو درجہ ہے، ایک ہے قانونی درجہ اور ایک ہے حقیقی درجہ۔ قانونی درجہ یہ ہے کوئی زبان سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہو گیا، اندر میں کیا ہے ہم کو اس سے بات نہیں ہے، اگر یہ پڑھتا ہے تو ہم اس پر فتویٰ یہی دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ قانون ہے، مگر حقیقی ایمان اس کو نہیں کہتے، یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہے دل کی طرف، دل سے مان لینا۔ ظاہر سی بات ہے بہت سے وہ لوگ جو زبان سے پڑھتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے، لوگوں کے نزدیک مسلمان سمجھے جائیں گے، دارالافتاء میں ان کو مسلمان مانا جائے گا اگر کوئی ضروریات دین کا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى نیاتکم وقلوبکم۔